کس نے سمجھی جہاں میں تیری شان، کس نے سمجھی جہاں میں تیری شان، تو قوی و کریم اور سبحان۔ بخش دے دل کو دولت عرفان، اے خدائے رحیم یا رحمان۔ ایک ایک حرف جس کا ہے پر نور، جس میں ہے تیری حکمتوں کا ظہور، تیرا قرآن آخری دستور، اے خدائے رحیم یا رحمان۔ ہم ہیں تیرے حبیب کی امت، دور کر ہم سے جو بھی ہو آفت، آسرا دے گی اب تیری رحمت، اے خدائے رحیم یا رحمان۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے ہم آغاز کر رہے ہیں جو خالق کائنات اور مالک حیات ہے۔ 17ویں اردو عالمی کانفرنس 2024 کے دوسرے دن کا دوسرا سیشن، اور میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس۔ آپ سب کو، تمام معزز مہمانوں کو آج کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے آج کے اس سیشن کا عنوان ہے تقدیسی ادب کے روشن چراغ۔ صدارت کر رہے ہیں محترم افتخار عارف صاحب، دنیائے اردو ادب کا ایک قابل فخر نام، اور شرکائے گفتگو میں شامل ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ڈاکٹر عزیز احسن صاحب، محترم صبی رحمانی صاحب اور پروفیسر تنظیم الفردوس صاحبہ۔ بات ہو تقدیسی ادب کی تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ابتدائی دور سے ہی ہماری زبان اور تہذیب میں شامل رہا ہے۔ گھروں میں سجنے والی میلاد کی محفلیں ہمیشہ تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوتیں، حمد اور نعت سے پھر آگے بڑھتیں۔ پھر اسی طرح محرم میں گھروں میں ہونے والی مجالس میں نوحے، مرثیے، ذکر اہل بیت انتہائی عقیدت اور احترام سے پڑھے جاتے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ مرثیہ جو ہے وہ اردو شاعری کی آبرو ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے مصائب، ان کی شجاعت، ان کی شہادت کا بیان مرثیے میں ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جہاں جہاں حق پسندی، شعور کی پختگی اور عقل سلیم کی بات ہوتی ہے، وہاں وہاں تقدیسی ادب کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں نعت کی، تو وہ شاعری جو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر لکھی جائے نعت ہے۔ چونکہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت کا بنیادی عنصر ہے، لہٰذا پوری عمارت حب رسول کے گارے اور مٹی سے ہی اٹھے گی۔ اولین نعتیں عربی زبان میں کہی گئیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختمی مرتبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنا نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور انہیں پسندیدگی کی سند بھی حاصل ہوئی۔ بات کریں فارسی شعراء کی تو ان کی صفوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اللہ اور اہل دل شامل نظر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم بات کریں ارباب قلم کو تو دیکھیں سعدی، جامی، خسرو، حافظ، غالب اور اقبال جیسے شعراء گردن جھکائے درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام اس ذات پاک پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر اور اصحاب پر اور صالحین پر۔ اس بار تقدیسی ادب کے سیشن میں ان مشاہیر پر گفتگو ہوگی جن کا تعلق کراچی سے رہا۔ یہ لوگ اس مثالی عہد کا حصہ رہے جس وقت کراچی میں علم اور تہذیب اپنے عروج پر تھا۔ یہ شخصیات جن میں اساتذہ بھی شامل ہیں، صوفی منش انسان بھی شامل ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ملنے والوں کو نہ صرف علم اور تہذیب سکھاتے بلکہ صاحب محبت بھی بنا دیا کرتے تھے۔ ان میں جو لوگ شامل ہیں جن پر گفتگو ہوگی ان کے نام میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں۔ بابا ذہین شاہ تاجی، عنبر شاہ وارثی، ادیب رائے پوری، علامہ ریاض الدین سہروردی، صبا اکبر آبادی، بہزاد لکھنوی، حنیف اسدی، رشید ترابی، سلیم الدین شمسی، مولانا منتخب الحق، غلام مصطفیٰ خان، ماجد خلیل، منور بدایونی، اقبال عظیم، ماہر القادری، اعجاز رحمانی، شاہد نقوی اور ساحر لکھوی۔ اگرچہ یہ ایک طویل فہرست ہے، اس لیے ہم جو اپنے شرکائے گفتگو ہیں انہیں تین چار لوگوں کے نام بتائیں گے جن پر وہ گفتگو کر سکیں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صاحب صدر کی اجازت سے۔ سب سے پہلے میں دعوت کلام دے رہی ہوں پروفیسر ڈاکٹر تنظیم الفردوس صاحبہ کو۔ آپ شعبہ اردو جامعہ کراچی میں پروفیسر ہیں، مولانا احمد رضا خان کی نعتیہ شاعری پر پی ایچ ڈی کا تحقیق مقالہ تحریر کر چکی ہیں۔ تنقید اور تحقیق آپ کا خاص میدان ہے۔ آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ کا شعری مجموعہ منظر بدلنا چاہیے کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ گفتگو کریں عنبر شاہ وارثی، سلیم الدین شمسی، مولانا منتخب الحق اور غلام مصطفیٰ خان صاحب کے حوالے سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تمہید فرحانہ بان چکی ہیں، بات کو مختصر کرتے ہیں. جن 4 شخصیات کے نام مجھے دیے گئے ہیں کہ ان پر میں گفتگو کروں، ان پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک توجہ طلب بات. نعت رنگ کے 31ویں شمارے میں غلام محمد قاصر کی تقدیسی شاعری پر گفتگو شروع کرتے ہوئے برادر مکرم صبی رحمانی نے لکھا تھا کہ ہمارے ہاں ابھی کچھ عرصے پہلے تک یہ تاثر عام تھا اور خاصا محکم بھی کہ تقدیسی شاعری سے دلچسپی رکھنے اور اسے خصوصیت سے اظہار کا وسیلہ بنانے والے شعراء ادب کے مرکزی دھارے سے الگ ہوتے ہیں. 3 دہائی پہلے تک اس خیال کا اطلاق ادب میں مذہبی موضوعات تلاش کرنے والے محققوں پر بھی ہوتا تھا، اور خود راقم الحروف کو اپنا یہ موضوع مولانا احمد رضا خان، اردو شاعر نعتیہ شاعری میں مولانا احمد رضا خان کی انفرادیت و اہمیت جامعہ کراچی سے منظور کروانے میں 3 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا. بعد ازاں اسی مضمون میں صبی رحمانی نے لکھا کہ شکر کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ادب کے مرکزی دھارے میں آج صورتحال بدل چکی ہے. اس تبدیل شدہ صورتحال کا اطلاق تخلیقی ادب کے ساتھ ساتھ تحقیق و تنقید پر بھی ہوتا ہے، اور جامعاتی اور عمومی تمام تحقیق میں ایک بڑا حصہ تقدیسی ادب کے مختلف حوالوں کا دن بدن سامنے آ رہا ہے. جن شخصیات پر گفتگو کرنے کا مجھے موقع دیا گیا ہے، اگر میں ان پر الگ الگ بات کروں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سیشن بھی ان کے لیے ناکافی ہوگا، لیکن اگر ان 4 شخصیات کی جو بنیادی خوبی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ باتوں کا ذکر کرتی چلوں تو یہ شخصیات وہ ہیں جنہوں نے تقدیسی ادب کے کسی نہ کسی حوالے کے ذریعے اپنے عہد کو اس طرح متاثر کیا کہ لوگوں کے قلوب کو تبدیل کیا، لوگوں کے ذہنوں کو مذہبی شاعری کے لیے، مذہبی ادب کے لیے اور مذہب کے ایک ایسے تصور کے لیے آمادہ کیا جو سراسر محبت ہے، سراسر خلق ہے اور سراسر لوگوں کو جوڑنے کا وسیلہ ہے. عنبر شاہ وارثی کا نام کون ایسا شخص ہوگا ہم میں سے کہ ان سے واقف نہیں. اجمیر میں پیدا ہوئے 20ویں صدی کے ابتدائی دہائی میں، اور اس کے بعد وہیں سے تعلیم و تربیت کے مختلف مدارج طے کرنے کے بعد ابتداً علوم دینیہ کا حصول اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عصری تعلیم کی تکمیل بھی کی، اور اسی دوران اپنی روحانی تربیت کے مختلف مدارج بھی طے کرتے رہے، اور اس میں آہستہ آہستہ وارثی سلسلے سے متعلق ہوتے چلے گئے، اور بعد ازاں سلسلہ وارثیہ کی معروف کیفیت جذب و مستی ان کی شخصیت کا ایک خاصہ بنی، اور وہی جذب و مستی ان کی شاعری میں جھلکتی ہے، ان کے کلام میں جھلکتی ہے، اور بلا مبالغہ ان کا کلام اردو کے مقبول ترین مذہبی کلام میں شمار ہوتا ہے. مختلف حوالوں سے اپنی زندگی کے مراحل میں انہوں نے عملی صحافت میں بھی حصہ لیا. تحریک پاکستان کے دوران مولانا ظفر علی خان کے ساتھ ایک انجمن کے جنرل سیکریٹری بھی رہے. ایک نعتیہ مجموعہ قیام پاکستان سے پہلے صحیفہ سیفی کے نام سے شائع ہوا، اور بعد ازاں ان کا کلیات العشق هو اللہ کے نام سے مرتب کیا. کلیات بہت ضخیم نہیں ہے، 272 صفحات پر مشتمل ہے. مرتبین میں عشرت ثانی اور نور محمد وارثی شامل ہیں، اور اسی کلیات میں ان کا جو احوال ملتا ہے اس کے علاوہ ان کا ذکر یا احوال اور کہیں نہیں ملتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان پر بعض بالاستیاب کام کیا جائے اور تلاش کیا جائے. اگر وہ تحریک پاکستان کے کارکنان میں سے ہیں، مولانا ظفر علی خان کے ساتھیوں میں رہے، تو یقیناً ان کے احوال اور دستیاب ہونے چاہئیں. تلاش و جستجو کی ضرورت ہے. دوسرا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، استاد الاساتذہ، اور کراچی اور سندھ کے حوالے سے سلسلہ نقش بندیہ کے ایک نامور بزرگ. اردو زبان و ادب میں ان کی تحقیق اور ان کی اثر انگیز شخصیت
کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور باقی ان کے اگر علمی اور ادبی کاموں اور تحقیقی کاموں کا تذکرہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ایک ایک شخصیت پر یہ سیشن ناکافی ہوگا۔ اقبال اور قرآن، اردو میں قرآن اور حدیث کے محاورات، حضرت مجدد الفسانی پر آپ کی کتاب، باقیات باقی پر آپ کی تحقیق اور مقالہ جو ہے وہ غیر معمولی طور پر دینی ادب سے آپ کے شغف کو ظاہر کرتا ہے۔ شعر و سخن کے حوالے سے اردو میں آپ کا کلام دستیاب نہیں ہے۔ تبرک کے طور پر ایک شجرہ فارسی زبان میں انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کا اپنی محافل کے لیے جو کہا تھا، اس کے چند اشعار: تو شمع بزم انسانی، تو نور العینی اے جانی، تو سرور جن و انسانی، تو عین دین و ایمانی، تو نور ازل، تو خیر ابد، تو وجہ خلق امکانی۔ اور ایک نعت صرف ان کے بچوں کے پاس محفوظ ہے، اس کے 2 شعر: نکیرین جب قبر میں مجھ سے پوچھیں، مجھے جان لے آپ کا کہتے کہتے، غلامی کی عزت عطا دائمی ہو، دعا ہے یہی مدعا کہتے کہتے۔ تیسری شخصیت جس پر مجھے گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کراچی کی ایک بڑی اعلیٰ درجے کی علمی شخصیت پروفیسر مولانا منتخب الحق قادری صاحب 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ جامعہ کراچی میں فیکلٹی آف اسلامک لرننگ کے ڈین رہے، بلکہ اس فیکلٹی کو قائم کرنے والے، اسے علیحدہ فیکلٹی کا درجہ دینے والوں میں ان کا نام تھا۔ آپ کا تعلق 19ویں صدی میں برصغیر ہند و پاک کے حنفی مکتبہ فکر کے ایک نامور گھرانے یا دبستان یعنی خیر آبادی دبستان سے تھا، اور احمد جاوید صاحب کے مطابق اس دبستان کے پاکستان میں یا کراچی میں وہ آخری آدمی تھے۔ فکری اعتبار سے معقولی یعنی ماتریدی متکلم تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا نقشہ ان کے شاگردوں نے مختلف تحریروں میں جس انداز سے کھینچا ہے وہ سراپا محبت اور سراپا خلق، اس کے علاوہ ان کی ذات اور ان کی شخصیت کی تعریف اگر اس جو تفصیلی مضامین و مقالات ان کی شخصیت کے بارے میں لکھے گئے ان کو ہم مختصر کریں تو صرف یہ سمجھ میں آتا ہے، اور نہ صرف خود محبت کرتے تھے بلکہ لوگوں کو محبت کرنے کے لیے قائل کر لیا کرتے تھے، اور یہ قائل کرنے کا عمل ان کی شخصیت میں یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو نصیحت کے ذریعے قائل کریں، بلکہ جو ان سے ملتا تھا اور جو ان کی محفل میں بیٹھتا تھا وہ ان سے محبت کرنے پر قائل ہو جاتا تھا۔ بہت اچھے۔ ان کا کلام دستیاب نہیں ہے، چند اشعار ڈاکٹر رفیہ تاج ان کی صاحبزادی کے ذریعے ملے ہیں، لیکن عمومی نوعیت کے اشعار ہیں۔ مولانا سلیم الدین شمسی آخری نام ہے، اور اس مختصر وقت میں ظاہر ہے کہ تفصیل ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے میرے کان آشنا ہیں اپنے بچپن میں ریڈیو پاکستان پر صبح صبح اس پروگرام سے جس میں مثنوی مولانا روم پڑھی جاتی تھی سلیم الدین شمسی صاحب کی آواز میں، اس کے بعد وہ اس کا ترجمہ پیش کرتے تھے اور پھر مختصراً تشریح۔ یہ روز صبح پتہ نہیں کتنے برس مجھے یاد نہیں، مثنوی مولانا روم سے یہ میری پہلی شناسائی ریڈیو پاکستان اور مولانا سلیم الدین شمسی کے ذریعے ہوئی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ایک جانب مختلف عصری علوم و فنون میں اپنی جگہ بنائی اور ناموری حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق سے اور اپنی علمی کاوشوں سے لوگوں کے ذہن کو منور کیا۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت گفتگو، اور یقین کیجیے ہر شخصیت اتنا بڑا نام ہے کہ اس پر ایک پورا پروگرام ہو جانا چاہیے، لیکن اتنے مختصر وقت میں مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا،
لیکن اتنی شخصیات کو ہم نے کور کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان کے کیا کیا کام ہیں. ہمارے اگلے جو مقرر ہیں جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف دوں گی، اگرچہ آپ سب واقف ہیں لیکن پھر بھی. معروف نعت خواں ہیں، نعت کو شاعر، نعتیہ ادب کے محقق و نقاد. آپ نعتیہ ادب کے علمی جریدے نعت رنگ کے مدیر اور نعت کی تحقیق کے لیے قائم کیے گئے ادارے نعت ریسرچ سینٹر کے بانی اور سیکریٹری ہیں. اس کے علاوہ مرزا غالب کے حیات و فن پر تحقیق کے لیے قائم کیے گئے ادارے یادگار غالب کے صدر ہیں. اور شعبہ نعت میں آپ کی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا. آپ سب سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں سید صبیح الدین رحمانی صاحب کی. آپ سے گزارش ہے کہ گفتگو کیجیے گا علامہ ریاض الدین سہروردی، ماہر القادری، ادیب رائے پوری اور اقبال عظیم صاحب کی شخصیت کے حوالے سے. جی صبیح صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدر گرامی کی اجازت سے میں ویسے ہی مختصر لکھ کر لایا تھا، لیکن اور مختصر ہونے کے امکانات یوں پیدا ہو گئے کہ میں اپنی اینک گھر پر بھول آیا ہوں. نہیں ٹھیک، بڑے محقق کی اینک چھوٹے محقق کو نہیں لگانی چاہیے. مولانا ماہر القادری صاحب ہمارے ادبی منظرنامے کا ایک بہت اہم نام، معتبر نام، اور نعت کے حوالے سے بہت ہی معتبر نام. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک دو پیراگراف میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کانفرنس میں وقت کی کمی ہوتی ہے اور بہت مختصر اظہار کرنا ہوتا ہے. ماہر القادری ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. ان کی زندگی کا ہر پہلو روشن تھا. شاعری، نثر نگاری اور تنقید کے میدانوں میں انہوں نے اپنے کام سے تابندہ رہنے والے نقوش قائم کیے. مولانا کو اپنے دینی شغف اپنے گھر سے ملا تھا، جسے انہوں نے مطالعے اور محنت سے مزید مستحکم کیا. ان کی شاعری پر فکر اقبال کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ایسا اس لیے ہے کہ ان کا ایک دینی مزاج تھا. ان کے متعدد ملی نظموں میں وہی حجازی لے کام کر رہی ہے جو اقبال کا ترائے امتیاز تھا. مثال کے طور پہ ایک نظم دیکھیے، ایک نظم کا ایک شعر دیکھیے. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. واہ، بہت خوب. حمد و نعت سے مولانا کا خصوصی لگاؤ تھا، اور اس کی گواہی ان کے اس بیان سے ملتی ہے. نعت رسول میری گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ہوش سنبھالا تو شعر گوئی کے لیے طبیعت کو موزوں پایا. میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میری شاعری کی ابتدا اللہ اور حمد اور نعت سے ہوئی، اور انشاءاللہ خاتمہ بھی اسی پر ہوگا. شعر و ادب کے سلسلے میں مولانا ماہر القادری کا نہایت اہم کام یہ ہے کہ انہوں نے فکر اسلامی کی ترویج اور صالح معاشرے کی تعمیر کو ایک کامیاب وسیلے میں پیش کیا، اور اپنی تمام صلاحیتیں اس جانب مبذول کیں. حمد و نعت کو رسمی رواجی مضامین سے نکال کر حیات افروزی سے ہم آہنگ کیا. ان کے نعتیہ کلام میں غزلیہ انداز کی نعتوں کے ساتھ نظمیں بھی ملتی ہیں. ان کی نعت گوئی میں شہرت کی مقبولیت ان کی انہی نظموں کا اس میں زیادہ حصہ ہے. جیسے ان کی ایک نظم حدیث قدسی، اس کا جو سلام کے طور پر عام طور پہ معروف ہے: سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. اس سلام کو اردو کے مقبول اور بلند پایہ شعری نمونوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان کی ایک اور نظم ظہور قدسی بھی ہے. اسی طرح کی شہرت ان کی اس نظم کو بھی ملی، جس کے اشعار کچھ اس طرح ہیں: سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں. یہ اور اس طرح کی دیگر نظمیں اپنے اظہار، حیتی سانچے اور مضامین سیرت کی بوقلمونی کے باعث ایک اعتبار کا درجہ حاصل کر چکی ہیں اور حسن کا مرقع تسلیم کی جاتی ہیں. مولانا کی غزلیہ نعتوں سے دو شعر دیکھیے. ندا یہ غیب سے آئی کہ صرف عشق رسول، ندا یہ غیب سے آئی کہ صرف عشق رسول، میں سوچتا تھا کہ مقصود زندگی کیا ہے. بہت اچھا. یہ بزم آب و گل جتنی کہ برہم ہوتی جاتی ہے، یہ بزم آب و گل جتنی کہ برہم ہوتی جاتی ہے، محمد کی شریعت اور محکم ہوتی جاتی ہے. دوسرے شاعر ہیں ہمارے منور بدایونی صاحب. منور بدایونی صاحب ہمارے نعتیہ منظرنامے کے ایک نہایت ہی مخلص، باکمال اور زبان و بیان کی صفائی کے اعتبار سے ایک بہت معتبر شاعر. نعت وہ صنف سخن ہے جس میں خلوص اور عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عناصر کی موجودگی شرط اول ہے.
فن اور اسلوبیاتی خصوصیات کی دیگر شرائط بعد میں آتی ہیں۔ اس اصول کے تحت اگر اس شعر گوئی ایسے شعراء کی کوئی فہرست مرتب کرنا چاہیں جن کے کلام کے حرف حرف اور لفظ لفظ سے ان کا خلوص اور عشق جھلکتا ہو تو اس میں منور بدائنی کا نام ضرور شامل ہوگا۔ منور بدائنی کا شمار ایسے معتبر شعراء میں ہوتا تھا جو قیام پاکستان سے پہلے ہی شعری منظرنامے پہ اپنی اہمیت کو واضح کر چکے تھے۔ متحدہ ہندوستان کے بیشتر دینی رسائل میں بالعموم اور اس زمانے کے مقبول ترین رسالے آستانہ دہلی میں بالخصوص ان کا کلام شائع ہوتا رہا۔ پاکستان ہجرت کے بعد بھی آپ کا یہ فکری اور روحانی تخلیقی عمل جاری رہا اور شہرت و مقبولیت کے نئے مدارج طے کرتا رہا۔ ان کے بعض اشعار ہماری سماعتوں میں بالکل اس طرح بیٹھ گئے ہیں کہ ہم جب کبھی یہ مصرع سنتے ہیں تو ان کے لیے دعا پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی۔ ہر دل کی تسلی بھی ہے، ہر غم کی دوا بھی، کیا چیز ہے مولا تیری نقش کف پا بھی۔ واہ، بہت خوب۔ اگلے شاعر ہیں اقبال عظیم۔ اقبال عظیم ہمارے غزل اور نعت کے مقبول شعراء میں شمار ہوتے ہیں، اور نعت سے ان کو آخری عمر میں خاصی دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے بہت ساری ایسی نعتیں لکھیں جو ہمارے ہاں مقبول ہیں، خاص و عام ہوئیں۔ نعت گو شعراء کی مقبولیت میں روحانی اسباب کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نعتوں میں لفظ و بیان کا حسن اگر جذبے کی سچائی کے ساتھ جلوگر ہو تو اس کی پذیرائی ادبی سطح پر بھی ہوتی ہے، اور اس حلقے میں بھی جہاں ذوق و شوق کی فراوانی اور عشق کی جولانی کا تموج روحانی طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ اقبال عظیم کا شمار نعتیہ روایت کے ایسے ہی شعراء میں ہوتا تھا جن کا کلام اس حقیقت کا خوبصورت اظہار بن کر سامنے آیا تھا۔ اقبال عظیم زبان کے مزاج اور بیان کی لطافتوں سے بخوبی آشنا تھے، لفظوں کو ادبی حسن کے ساتھ برتنا جانتے تھے، انہیں اپنے ذاتی کرب اور شخصی جذب و کیف کو اجتماعی جذبوں اور احساسات سے ہمکنار کر کے طرف و آشنا کرنے پر بھی قدرت حاصل تھی۔ اس لیے ان کی شاعری میں وہ بات پیدا ہو گئی تھی جس کی طرف غالب نے اس طرح اشارہ کیا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بہت اچھے۔ اقبال عظیم کے شعر سننے والے کو، اقبال عظیم کا ہر شعر سننے والے کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوتا تھا، اور وہ غزل کا شعر ہو یا نعت کا، اور اقبال عظیم کے کلام کی مقبولیت کا اصل جوہر بھی یہی ہے۔ انہوں نے اپنی بصیرت سے محرومی کو اپنی کمزوری کے طور پر کہیں ظاہر نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی قوت بنا کر پیش کیا۔ بے شک۔ اور کیوں نہ کرتے کہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ بصیرت عطا کر دی تھی جس پر دو جہانوں کی دولت قربان کی جا سکتی ہے۔ بہت اچھے۔ بے گناہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ بہت خوب، بہت اور یہ شعر دیکھیے کہ یہ صرف آنسو نہیں ہیں میرے جو قطرہ قطرہ ٹپک رہے ہیں، یہ صرف آنسو نہیں ہیں میرے جو قطرہ قطرہ ٹپک رہے ہیں، یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت۔ ادیب رائے پوری صاحب ہمارے پاکستان میں اور نعت کے خاص طور پہ ایک محقق کی حیثیت سے اور نعت گو شاعر کی حیثیت سے اور ثنا خواں کی حیثیت سے بہت معروف رہے، اور انہوں نے نعت کے لیے بہت ساری خدمات تنظیمی طور پر بھی انجام دی۔ ان پر ایک نوٹ سن لیجئے۔ پاکستان میں اردو نعت کے منظرنامے پر ادیب رائے پوری کا نام ایک خاص احترام اور اعتبار رکھتا ہے۔ انہوں نے فروغ نعت کے باب میں کثیر الجہد جی، خدمات سر انجام دی۔ نعت گوئی تھوڑا سا مختصر کیجیے گا۔ نعت گوئی میں ان کا شعری اختصاص ہمارے سامنے ہے۔ ادیب رائے پوری کی نعت گوئی میں احتیاط اور فنی خوبیاں نمایاں ہیں۔ وہ اپنے اشعار کی لفظی تعمیر میں سادہ، سہل اور نرم الفاظ کا استعمال کرتے تھے، اور فکری اعتبار سے ہر لفظ سوز کا ترجمان ہوتا تھا۔ اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت سے لبریز اور باطنی کیفیات کے آئینہ دار تھے۔ وہ بہور کے انتخاب میں مترنم اور رواں بہروں کو استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے مزاج میں اور ان کے فن کے دائروں میں موسیقی بھی شامل تھی۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ جو شعر جتنی آسانی سے پیش کیا جا سکتا ہے، عوام تک پہنچ سکتا ہے، اس میں ایک حلاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک شعر دیکھ لیجئے کہ عشق، ان کے چند نعتوں کے مصرے پڑھتا ہوں جلدی میں تاکہ آپ کو کچھ یاد آ جائے۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی،
یہ ان کی نعت کا بہت معروف مصرع ہے جو قوالوں نے بھی گائی اور ثنا خانوں نے بھی پڑھی۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایک طویل بحر کی نعت ہے جسے عام طور پر ثنا خوانی کے اجتماعات میں بہت پڑھا جاتا ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ میرے آخری شاعر ہیں ریاض الدین سہروردی صاحب، اور ان پر میں صرف فن پر 2-4 باتیں کر کے مکمل کرتا ہوں۔ ریاض الدین سہروردی کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ وہ عالم دین تھے، مدرس تھے، ایک سلسلہ روحانیت سے وابستہ تھے۔ عوامی سطح پر نعت کے تبلیغی پہلو اور محافل نعت میں نعت خوانوں کو ادب کی ترغیب دینے والے، علمی اور فکری طور پر ایک مضبوط آدمی جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نعت گوئی میں استعمال کیا۔ ان کے اشعار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ عوامی سطح کے ایسے کلام بھی سامنے آتے رہے جو ہمارے عوامی اجتماعات میں شامل ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے شعراء اپنے کلام کو اپنے اشکوں سے، اپنی سسکیوں سے، اپنی آہوں سے مرصع کرتے ہیں، اور یہ آوازیں، یہ اظہار کے وسیلے جب عوام میں پہنچتے ہیں تو ان کے قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہی کسی شاعر کی کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبے کی تاثیر سے عوام کو متاثر کر سکے۔ اللہ رب العزت ان تمام بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت خوب، بڑا خوبصورت بیان، لیکن وہی بات کہ وقت کم ہے اور بہت ساری شخصیات ہیں جن پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں آگے بڑھتے ہوئے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، اگلے مہمان کا جو خاص طور سے آج کے اس سیشن کے لیے کینیڈا سے تشریف لائے ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف دوں گی۔ انتہائی متحرک، علمی اور ادبی شخصیت، پیشے کے اعتبار سے تو آپ ڈاکٹر ہیں۔ اردو ادب میں آپ کی پہچان ایک بہترین افسانہ نگار، شاعر اور دانشور کی حیثیت سے ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سید تقی آبدی، جو کہ 72 کتابوں کے خالق بھی ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ گفتگو کریں بہزاد لکھنوی، شاہد نقوی، حنیف اسدی اور صبا اکبر آبادی کے ساتھ۔ اگرچہ میں خود ہی اتنی ساری شخصیات کا نام لے رہی ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی گزارش کر رہی ہوں کہ بس مختصر بتائیں، کیونکہ بنیادی طور پر اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان تمام شخصیات کو جو ہمارے کراچی کی پہچان رہی ہیں ہمیں یاد ہیں اور ہمیشہ یاد رہیں گی، اور ہم ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی جنریشنز بھی ان کو اسی طرح محبت کے ساتھ یاد رکھیں۔ محترم ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب۔ صدر بعض محترم افتخار عارف صاحب اور اس شہنشین پر موجود اکابرین و مشاہیر، اگر سوال یہ ہے کہ 4 افراد پر بات ہو تو میں ان 4 پر کام کر چکا ہوں۔ میرے مضامین آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک مرحوم سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے، نیر اسدی صاحب سے۔ تو اس گلوبل ولیج اور اس 21ویں صدی میں اگر کوئی شہر جس کو شہر نعت یا شہر مرثیہ، جدید مرثیہ کہا جا سکتا ہے، تو وہ کراچی ہے۔ تو جب کراچی اس منزلت پر ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، اور 1 گھنٹے کی گفتگو تو کم ہے جس میں اکابرین جمع ہوں، بلکہ اس کو پوری طریقے سے پیش کیا جائے۔ جب آپ کہیں گے وقت، میں اس وقت تمام کر دوں گا۔ جو 4 افراد پر مجھے کہا گیا ہے اس میں سے 3، دیکھیے اصل میں تقدیسی ادب میں کوئی ایسی خانوں میں آپ نہ حمد کو، نہ مناجات کو، نہ نعت کو، نہ منقبت کو نہیں رکھ سکتے۔ ایک حمد بتائیے جس میں مناجات نہ ہو، ایک حمد بتائیے جس میں نعتیہ شعر نہ ہو، نہیں ملے گا۔ لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے اس چیزیں کہتے ہیں۔ تو میرے پاس 3 مرثیہ گو شعراء ہیں اور ایک بہزاد لکھنوی، سردار حسین بہزاد، یہ نعت کے شاعر ہیں۔ 2 منٹ ان پہ بات کرتے ہیں۔ لکھنؤ کے ہیں۔ ان کی شہرت، یہ ہر جمعہ تقسیم بر صغیر سے پہلے دلی ریڈیو پر ایک نعت سناتے تھے اور لوگ پورا ہفتہ انتظار کرتے تھے۔ یہ در حقیقت بہزاد غزل گو تھے، 10-12 مجموعے ان کے ملتے ہیں، اور یہ
معروف تھے عوام میں. یہ لکھنؤ کے شبانہ روز لکھتے تھے اور اس پروگرام کا نام ہوتا تھا کہ اس کو کہتے تھے بوڑھن کی ڈائری سے. لوگ اس کو زیادہ دیکھتے تھے. جو چیز ان کو خاص اہمیت دی ہے اور جو ان کا شاہکار ہے، ویسے تو 10-12 مجموعے ہیں اور وہ سب غزلیات وغیرہ کے، عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر بڑا خوبصورتی سے کیا ہے، لیکن بیان حضور جو ہے ان کی منظوم سیرت نگاری ہے. اس کے چند شعر دیکھیے، سلیس ہیں، سادگی ہے اور زبان بہت آپ کے جو ہے نکھری ہوئی ہے، بات برتنے کا سلیقہ کرتے ہیں. لکھنؤ کے آپ کے جو ہے زبان ہے کہ اس کے 4 شعر سن لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تغزل ہر مصرے میں چھلک رہا ہے. رقص میں تھا پتا پتا، کل چمن تھا خندہ زن، رنگ و بو کے فیض سے ہر پھول میں تھا باغپن. رحمتوں کا ہو رہا تھا عرش سے پہم نزول، فرش پر تھا جلوہ افکن حضرت حق کا رسول. آج عبد المطلب شاداں تھے بے حد و حساب، آپ نے بڑھ کر کیا اپنے بہو سے یہ خطاب. فخر کر تو اپنی قسمت پر کہ یہ تیرا پسر بن کے آیا ہے جہاں کے واسطے خیر البشر. یہ تیرا در یتیم اس کا محمد نام ہے، رحمت للعالمین پیغمبر اسلام ہے. تو آپ نے دیکھا یہ 5 شعر میں اس کو کہتے ہیں روایتی نعت بھی، اور اس کو کہتے ہیں اصلاحی نعت بھی، اس کو کہتے ہیں معلومات کا اس میں ذخیرہ ہے. یہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہے، یہاں پر خیر البشر کا ذکر ہے، یہاں پر پیغمبر اسلام کا ذکر ہے، یہاں پر در یتیم کا ذکر ہے، اور یہاں پر جو حضور کے 4 جگہ اس میں محمد قرآن میں آیا ہے اس کا ذکر ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بانک پن کا، اپنے تھیکا پن کا ایک بہت عمدہ نام سردار حسین بہزاد ہے. رہ گیا یہ کہ اب جو 3 شاعر ہیں، صبا اکبر آبادی پر میرا کام ہے. صبا اکبر آبادی آپ کے کراچی کا، دیکھیے یہ شہر مرثیہ ہے. وہ دبستان دہلی، وہ دبستان آپ کے لکھنؤ کے بعد، پاکستان بننے کے بعد اگر کوئی شہر آپ کے جو ہے جس نے مرثیے کی، مخصوصاً جدید مرثیے، 6 جدید مرثیے کے شاعر، میں نے 6ٹا شامل کیا ہے باخر امانت خانی کو، اس میں سے 4 یہیں پر دفن ہیں. تو صبا اکبر آبادی نے کہا تھا کہ ہم شاعران آل محمد ہیں اے صبا، باقی رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد. تو آج ان کے انتقال کے 40 سال بعد ہم بیٹھے ہوئے ان کا ذکر کر رہے ہیں. 45 سے زیادہ مرثیہ لکھے، غزل کے شاعر ہیں. اتنی عمدہ انہوں نے ترجمے کیے ہیں حافظ کے یا غالب کے، فارسی کے اور عمر خیام کے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام کو ہمارے خواجہ محمد امیر صبا اکبر آبادی نے انجام دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خاندان پورا بہت اہل علم کا خاندان ہے، وہ عادل صاحب ہوں یا مرحوم آپ کے نسیم صاحب ہوں. تو یہ جو شاعر ہے ان کی اگر آپ دیکھیں، اور ان کے جو رانا اکبر آبادی کے ساتھ، تو مرثیے پہ تو یہاں پر گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مرثیے میں جو جدید مرثیے کے خط و خال آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو یہیں پر ان لوگوں کے پاس ملیں گے. یہ صرف مرثیہ نگار نہیں تھے، بلکہ یہ بہت سے جرائد کی یعنی مدیریت بھی کرتے تھے، یہ غزل بھی کہتے تھے. یہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ جو ترجمہ اب کرنا آسان نہیں ہے. ہر شخص نے اس میں آپ کے کیا کہتے ہیں ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن ہر شخص اس میں سے کامیاب نہیں نکلا. لیکن میں کہتا ہوں کہ صبا اکبر آبادی آپ دیکھیں گے کہ غزل کا شعر دیکھیے، اجالے کر کے ذلت میں گھرا ہوں، چھوٹی بہر کا مصرع ہے، اجالے کر کے ظلمت میں گھرا ہوں، چراغ رہ گزر تھا بجھ گیا ہوں. تو یہ انداز جو ہے نا آپ کے جو ہے اس طریقے کا، تو یہ آگرہ کے بہت عمدہ اور بڑے اچھے پوسٹ پہ رہے. یہ فاطمہ جناح کے سیکریٹری بھی رہے، لیکن ان کے 12 سے زیادہ مجموعے اس وقت، مخصوصاً مرثیے کے 3 مجموعے میں نے ان سب کا مطالعہ کیا ہے، سربکف، شہادت اور خرطاس سے علم. تو یہ سب چیزیں آپ کے جو ہے ان کی ہیں. اور ایک نعت نگار ہمارے پاس
سید نیر علی اسدی ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ مرثیہ نگار ہیں. ان کے بھی 12 سے زیادہ آپ کے جو ہے مرثیے ہمارے پاس موجود ہیں. 6 سے زیادہ مجموعے ان کے پاس آپ کے شائع ہو چکے ہیں. یہ جو جدید مرثیہ ہے، جدید مرثیے کے جو خط و خال ہیں، اس وقت میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں میرے 38 آرٹیکل ہیں. اسی ایک مہینے پہلے 38 آرٹیکل میں نے جدید مرثیے کے خط و خال پہ لکھے ہیں. نہ آپ کی جدید غزل، نہ آپ کی مابعد جدید غزل، نہ آپ کی جدید نظم، کوئی جدید مرثیے کے خط و خال تک پہنچ ہی نہیں سکتی. تو مطالعہ کیجئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس فن میں، جس صنف میں حق پرستی ہوتی ہے، آواز حق ہوتا ہے، وہ اس کا عظیم آپ کے جو ہے اثر ہوتا ہے انسان پر. تو تاثیراتی تنقید سے ہٹ کے بات کیجئے، نظری تنقید سے بات کیجئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت اصناف میں صنف مرثیہ جدید کے قریب بھی کوئی آپ کے جو ہے دوسری صنف نہیں آ سکتی. وہ ترجمہ ہو یا ہمارے پاس غزل کے بہت عمدہ شاعر، اللہ ان کو سلامت رکھے، افتخار عارف صاحب موجود ہیں، لیکن جو جدید مرثیہ جو ترقی کر رہا ہے اس کے خد و خال کو دیکھیے. جدید نعت میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں، تو آسان اور سلیس اور سادہ طریقے سے محاوروں میں گفتگو کی گئی ہے. روایت اور واقعات کی مستند آپ کے جو ہے اس میں پڑھت کے آداب بتائے گئے ہیں. تو اس کو پوری طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے. ایک فرحان حیدر کے مضمون سے 4 مصرے دیکھ رہا ہوں. دیکھیے کس طریقے سے تقابلی آپ کے جو ہے مصروں کو ایک شاعر پیش کر سکتا ہے. حیدر نے فتح گر کیا خیبر کا مارے کا، عباس نے فرات کو قبضے میں کر لیا. واہ واہ، دیکھ رہے ہیں آپ کہ خیبر کشا نے مال غنیمت لیا نہیں اور اس جری نے نہر سے پانی پیا نہیں. واہ، دیکھ رہے ہیں سبحان آپ، اللہ. یہ ہے آپ کے جو ہے نئی مرثیہ کہ جس میں تلمیحات نے پورے آپ کے دفاتر کو اور دروازوں کو کھول دیا ہے. تو اس کا مطالعہ ضروری ہے. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ جان کر کہ اسدی کے بہت سے مرثیے وغیرہ شائع نہیں ہوئے ہیں. تو اگر مجھے مل جائیں وہ آپ کے جو ہے غیر مطبوع کلام، تو شاید میں اس طرف کوئی کوشش کروں. آخری شاعر جس کا ذکر کرتا ہوں وہ سید شاہد علی شاہد نقوی ہیں. میری جو کتاب ہے آپ کے شرف، برج شرف میں نے کم از کم ان کے 40 عمدہ شعر کو آج سے 7-8 سال پہلے نقل کیا ہے. یہ بلند شہر یو پی میں پیدا ہوئے، غزل سے آغاز کیا، ترقی پسند گروپ میں شامل ہوئے، پھر اس کے بعد سے اس سے اجتناب کر یہاں پر کراچی میں زیبا رودلوی کی ترغیب پر مرثیہ کہنے لگے. ان کا مرثیہ جو ہے ماں کا دل پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی وسعت کیا ہے، اس میں تبحر کیا ہے، اس میں واقعات کی آپ کے دلکشی کیا ہے. اس میں وہ اگر آل رضا کا اگر سلام آپ کے مشہور ہے تو شاہد نقوی کا بھی کہ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، یہ پوری دنیا میں معروف ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر یہ کر رہا ہوں. ان کے 10 یا 12 مجموعے ہمارے درمیان موجود ہیں. ان شاعروں کو چاہیے کہ ہم پڑھیں. یہ شہر تقدیس ہے، یہ شہر مرثیہ ہے، یہ شہر نعت ہے، یہ شہری حیثیت کے جہاں پر تخلیقی ادب کی بنیاد ہے. تو آخری چند سن لیجئے کہ ان کا، کیونکہ میں نے ہر ایک کے چند شعر پیش کیے ہیں. شاہد نقوی کے مرثیے سے چند شعر پیش کرتا ہوں کہ زبان کتنی سادہ اور سلیس ہے اور جذبات سے پر ہے، اور واقعات اور تمام آپ کے جو ہے لوازم جدید مرثیے سے آراستہ ہے. نفس نبی وسیع پیمبر علی کا نام، شیر خدا کنندہ خیبر علی کا نام، بہت اچھا، تطہیر فاطمہ کی طبیعت کا نام ہے، زہرا کتاب درد کی آیت کا نام ہے، خاموش دور صلح حسن میں رہے حسین، حجت ہوئی تمام تو میدان میں تھے حسین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایماں کی بول منہ بولتی تصویر تھی زینب، ایمان کی منہ بولتی تصویر تھی زینب، شبیر کا سر کٹتے ہی شبیر تھی زینب. بہت اچھا، بہت خوب. جی ڈاکٹر صاحب. ایمان کی منہ بولتی تصویر تھی زینب، شبیر کا سر کٹتے ہی شبیر تھی زینب. تو یہ ماں کا دل جو ہے، یہ مرثیہ یہ ہے کہ ہمارے جو مخدرات ہیں، ہماری جو
خواتین ہیں ہماری جو بزرگ آپ کے جو ہے نسوانی آپ کے جو ہے جو کیریکٹرس ہیں ان سب کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت بیان ماشاءاللہ آپ نے, اور دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ اس کو سنتے رہیں جتنے اچھے انداز میں آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. میرے اگلے جو مہمان مقرر ہیں جو آپ سے تھوڑا سا تعارف کراتے چلوں. بے شک آپ سب لوگ ان سے بھی بخوبی واقف ہیں. آپ ایک معروف نعت کو شاعر, ادبی نقاد اور محقق ہیں. نعتیہ ادب کی تنقید پر سند مانے جاتے ہیں. آپ کی نعتیہ شاعری کلیات عزیز احسن شائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کی حمد و نعت پر کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. میں بات کر رہی ہوں محترم ڈاکٹر عزیز احسن کے بارے میں, اور ان سے میں ملتمس ہوں کہ آپ گفتگو کریں بابا ذہین شاہ تاجی, اعجاز رحمانی, ماجد خلیل اور منور بدیونی کے حوالے سے. السلام علیکم. آپ کی اجازت سے بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد تحسین تھا. جے پور راجستھان کے قریب ایک قصبہ تھا جھنجھنو. آپ کی پیدائش 1902 میں وہاں ہوئی. پاکستان میں ہجرت کی, ابتدا میں آ گئے اور یہاں خانقاہ تاجیہ میں ایسا مرکز بنایا کہ شہر کے بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہوتے رہے, جو بڑے اسٹالبارٹ تھے وہ شامل ہوتے رہے. آپ نے بہت مشکل موضوع تصوف کے حوالے سے نہ صرف دروس دیے بلکہ بہت ساری کتابوں کی شرحیں بھی لکھیں اور ترجمے بھی کیے. فصوص الحکم ابن العربی کی بہت مشکل کتاب ہے, اس کا ترجمہ اور تشریح کی, اور اس طرح دروس دیے کہ سلیم احمد صاحب نے باقاعدہ یہ مجھے بتایا کہ میں نے سبقاً سے فصوص الحکم پڑھی ہے. آپ اندازہ کیجئے. اور ان کے جو تشریف لاتے تھے محفل میں ماہر القادری, رئیس امروی, جوش ملی آبادی, فیض احمد فیض, احمد فراز, اور اس دور کے جو یونیورسٹی کے بڑے بڑے اساتذہ تھے وہ جایا کرتے تھے اور وہ ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے. ان کے ہاں وحدت الوجودی فکر ہے, کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت اسی میں لگایا. بابا یوسف صاحب کے سجادہ نشین تھے, ان کے بعد وہی ہوئے. بابا تاج الدین اولیاء سے رابطہ تھا روحانی. تو انہوں نے فصوص الحکم کے ساتھ ساتھ فتوحات مکیہ اور حسین بن منصور حلاج کی کتاب تواسین کا بھی ترجمہ کیا تھا اور اس کے دروس دیے تھے. تو ان کا مزاج زیادہ تر وحدت الوجودی تھا. ان کی شاعری میں وحدت الوجودی عناصر بہت زیادہ تھے, اور وہ اس وحدت الوجودی تصور سے اور اس متن سے کبھی باہر نہیں آئے. تو انہوں نے زیادہ تر جو غزلیں کی ہیں وہ غزلیں کہی ہیں وہ اسی وحدت الوجودی تصور کے اندر رہتی ہیں. نعت ان کی بہت مشکل سے مجھے ایک ملی ہے, ہو سکتا ہے اور بھی ہوں. ایک مشہور شعر ان کا یہ ہے کہ خوش رہیں ان کو دیکھنے والے تیرے دیکھنے, ورنہ کس نے خدا کو دیکھا. یہ بڑا مشہور شعر ہے ان کا. تو وہ ایک غزل سنیے کہ جو بہار آئی میرے گلشن جہاں سے آئی, خاک کے ڈھیر میں یہ بات کہاں سے آئی. بہت اچھا. جو بہار آئی میرے گلشن جہاں سے آئی, خاک کے ڈھیر میں یہ بات کہاں سے آئی. وہ نظر ہے جو مشرف ہے رخ ساقی سے, وہ خبر ہے جو در پیر مغاں سے آئی ہے, جو در پیر. تو یہ تو خیر طویل غزل ہے, میں نہیں سنا سکتا. تعبیر شب غیب شبستان محمد یہ نعت ہے. والفجر طلوع رخ تابان محمد, ہے کوئی جو دیکھے رخ تابان محمد, ہمدم نگہ حق ہے نگہبان محمد. یہ وسعت کونین میری طرح ذہین آج, حاضر ہے تہے گوشہ دامان محمد. اب اس کی اگر تشریح کی جائے تو گھنٹوں چاہیے. ایک فارسی میں بہت اہم بات انہوں نے حقیقت محمدیہ کے حوالے سے کہی ہے, وہ من حسن تو مطلق و
مقید دیدم، در فنا دار فنا بہار سرمد دیدم، ہر لحظہ صلات بر جمال پاکت، در ہر چے دیدم ترا محمد دیدم. سبحان اللہ. یہ ہے جناب. تو اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کر سکتا ان کے اوپر، اس لیے کہ اگر میں ان کے اوپر گفتگو کروں گا تو باقی لوگوں کا وقت مطلب ذکر نہیں ہو سکے گا. منور بدایونی ان کا نام تھا جناب ثقلین احمد. ماجد خلیل صاحب جو تھے وہ نعت کے حوالے سے بہت ہی اہم شاعر ہیں، اور وہ اتنے خوش نصیب شاعر ہیں، انسان تھے، کہ ان کا زیادہ تر وقت جو تھا وہ وہیں حرم پاک میں اور حجاز میں گزرا تھا. اور بڑے پاکیزہ خیال اور پاکیزہ فکر انسان تھے وہ، اور ان کی شاعری میں جدت اور روایت دونوں بہت ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور بہت خوبصورت انداز سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے. ایک وہ شب تھی کہ ہونا پڑا دہلیز بدر، واہ بہت اچھا. ایک وہ شب تھی کہ ہونا پڑا دہلیز بدر، ایک یہ دن ہے کہ دنیا تیری دہلیز پہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وہ شب تھی کہ ہونا پڑا دہلیز بدر، ایک یہ دن ہے کہ دنیا تیری دہلیز پہ ہے. لفظ ہے کا ہے سزاوار یقیناً جب تک، لفظ ہے کا ہے سزاوار یقیناً جب تک، قرائے ارض کا ماتھا تیری دہلیز پہ ہے. بہت اچھی. اور جب بھی تڑپا ہے حضوری کی طلب میں ماجد، دیکھنے والوں نے دیکھا تیری دہلیز پہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان کی شاعری، اور بہت ہی اہم مطلب یہ کہ ان کا انتقال ہوا ہے جناب. میں ان کے تدفین میں شامل تھا. یہ 27 جنوری 2016 کا واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی وفات سے بہت سارے لوگوں کو ایک سایہ دار شجر سے محرومی کا احساس ہوا. وہ بہت پیارے انسان تھے. انیق احمد نے مجھے بتایا کہ جب ان کا آپریشن ہو رہا تھا تو خون کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بازاری خون نہیں لوں گا، پتہ نہیں جس کا خون میرے جسم میں جائے اس نے حلال کا لقمہ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا. یہ ہے. اب ایسے لوگ کہاں ہیں بھائی؟ اب جناب اعجاز رحمانی تو ہے نا میرے ساتھ. چلیے اعجاز رحمانی کی گفتگو کرتے ہیں. یہ جناب ماشاءاللہ جماعت اسلامی سے منسلک تھے، اور بڑے ترنم سے پڑھتے تھے، اور نعت بڑی سادہ کہتے تھے. اس میں سیرت کا عنصر زیادہ ہوتا تھا، اور یہی ضروری بھی ہے. یہ ضروری بھی ہے کہ نعت جو ہے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سوری کا ذکر نہیں ہے، آپ کے اپنے جذبات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ ایسی گفتگو کریں کہ ان کی سیرت سے کچھ عکس کیا جائے، اور ہم میں وہ بات پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو وہ یہ اعجاز رحمانی کی شاعری کا امتیاز تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ رہنما ہے آپ کا کردار بھی اور ذات بھی، راستے کا راستہ ہے روشنی کی روشنی. واہ 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 سبحان اللہ. جتنا ہوتا جائے گا انسان تمدن آشنا، پھیلتی جائے گی تعلیم نبی کی روشنی. یہ دنیا اسوہ خیر البشر سے تمدن آشنا ہوتی رہے گی. وہ اجالوں کے ہیں سفیر کے جو اتباع رسول کرتے ہیں. مانو نبی کی بات کسی عذر کے بغیر، محکم یقین وہی ہے کہ جو بے گمان ہے. ہے یاد رحمت ہے دیار رحمت للعالمی میں کیا کشش، آدمی ایک بار جائے عمر بھر جاتا ہے دل. جذبہ حب نبی کی پرورش کرتے رہو، آدمی زندہ نہیں رہتا جو مر جاتا ہے دل. اور سوئے خیر البشر آدمی کا سفر، زندگی کی طرف زندگی کا سفر. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ. بہت خوب. پروفیسر اقبال عظیم اپنی ایک نعت میں چند اشعار جو ان کے بڑے مشہور اور معروف ہیں اور مجھے بھی بڑے پسند ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گے پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے. سجدوں کا اثر اور ہے جلووں کا اثر اور، سجدوں کا اثر اور ہے جلووں کا اثر اور، کعبہ کی سحر اور ہے طیبہ کی سحر اور. ایک مسلک لبیک ہے ایک جادہ لولاک، مکہ کا سفر اور ہے مدینے کا سفر اور.
ایک فرض عبادت ایک فرض محبت، یہ راہ گزر اور ہے وہ راہ گزر اور. واہ. اور اب صدر محفل کی طرف بڑھتے ہوئے اور پہلے تھوڑا سا تعارف کرا دوں، اگرچہ ہم سب کے انتہائی محترم اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدمات ہیں. بہت ہی مہربانی آپ کی. اصل میں یہ آج جمعہ بھی ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور ایک آدھ بات کہنے کی ہے جو مجھے کہنی چاہیے. اردو زبان کا یہ اختصاص ہے کہ اس کے آغاز ہی سے حمد اور نعت اور منقبت اور سلام اور مرثیہ جڑا ہوا ہے اور منزل بمنزل سفر کرتا رہا ہے. اور تمام جو ہمارے بنیاد گزار ہیں زبان کے اور ادب کے، ان کی توجہ اس طرف کو رہی ہے اور سب کے ہاں اس طرح کے. اصل میں یہ ہماری تفہیم کے لیے، جیسے بھائی تقی عابدی نے یہ فرمایا کہ یہ ہم نے اپنی گفتگو کی تقسیم کر لی ہے، وگرنہ ادب جو ہے وہ اپنے مجموعی صورتحال سے اس کا تعلق ہوتا ہے. شاعر ہوتا ہے اور پھر وہ شاعر کبھی اس کی روحانی جہتیں ہوتی ہیں، کبھی زندگی سے جڑا ہوا جو شعر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کا مکمل اظہار کرتا ہے اور لوگوں کا اختصاص بھی ہوتا ہے. اور اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر جیسے ابھی بھائی عزیز فرما رہے تھے، اب جیسے وحدت الوجودی فکر سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، مگر آپ کو جب اس کی تفہیم کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ اس فکر کو جانیں. اگر آپ جان رہی ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے فصوص الحکم کے کیا معنی ہیں اور فتوحات المکیہ کے کیا معنی ہیں، منصور حلاج کی کتاب التواسین کا موضوع کیا ہے، ممکن ہے آپ اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں، مگر منصور کی تفہیم کے لیے آپ کو اس کی فکر سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. چنانچہ جیسے مثلا فرض کیجئے کہ ملٹن جو ہے وہ عیسائی مذہب ان کا تھا، لیکن اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اس کی فکر کا پس منظر کیا ہے. اگر آپ تلسی داس کو یا سورداس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے محظوظ بھی ہونا چاہتے ہیں، مستفید بھی ہونا چاہتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں. اگر آپ اس کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ کے لیے اس کی تفہیم مشکل ہوگی اور نہیں سمجھ سکیں گے. ایک بات. دوسری بات میں ایک اختلافی بات نہیں ہے، لیکن کہنا ضرور یہ چاہیے کہ شعر کو پہلے شعر ہونا چاہیے، ادب کو پہلے ادب ہونا چاہیے. اب اگر اس میں فرض کیجئے کہ آپ نے اچھا سبھی یہ جو تمام جن لوگوں پر آپ نے کا ذکر کیا، اس میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے غزل بھی بہت اچھی لکھی ہے اور غزل مرثیہ بھی بہت اچھا لکھا ہے. اور اچھا لیکن فرض نہیں کیجئے اگر منور بدایونی نے صرف نعت لکھی ہے یا تو اسی معیار پر ان کو دیکھنا چاہیے. اگر کسی نے صرف مرثیہ لکھا ہے تو اس کو مرثیے کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، مگر اس کو ادب ہونا چاہیے. شعر کو پہلے شعر ہونا چاہیے، پھر اس کی کوئی روحانی جہت ہو یا مادی جہت ہو یا سائنسی فکر ہو یا جدید فکر ہو، یہ سب ہونا چاہیے. پاکستان کے قیام کے بعد نعتیہ اور حمدیہ مجموعے زیادہ تعداد میں آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر فخر کرنا چاہیے. یہ ہمارا امتیاز ہے، اور ہمارا امتیاز یہ بھی ہے کہ
عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں، اور میں تو زیادہ نہیں جانتا ہوں لیکن جو کچھ تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، بڑے قصیدہ گو شعراء ہیں. ظاہر ہے ان کا تو کوئی، ہم ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں کہ ہم کعب ابن زہیر کا تذکرہ کریں، عبداللہ ابن رواحہ کا تذکرہ کریں، اور حسان بن ثابت کا تذکرہ کریں، یا فرزدق کا ذکر کریں مرثیے کے حوالے سے، بیبل کا ذکر کریں منقبت کے حوالے سے، محتشم کاشی کا ذکر کریں مرثیے کے حوالے سے. مگر اردو بولنے والوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ کسی اور زبان میں یہ صنف سخن قائم اور نافذ نہیں ہے جیسی اردو میں ہے. یہ اس کا امتیاز ہے، اور اس امتیاز کو وسعت دینے میں پاکستان کے قیام کے بعد کراچی کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور یہاں بہت بڑے لکھنے والے، مرثیے کے لکھنے والے، جیسے بھائی تقی عابدی نے کہا، سب کا ذکر ظاہر ہے نہیں آپ کر سکتی تھی، مگر آل رضا کے ذکر کے بغیر، جوش کے ذکر کے بغیر، نسیم امروہی کے ذکر کے بغیر، صبا اکبر آبادی کے ذکر کے بغیر، امید فاضلی کے ذکر کے بغیر، یہ وہ لوگ ہیں. سحر انصاری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ایک ہمارے نوجوان ہیں ہلال نقوی، ان کے ذکر کے بغیر، ایک بی بی ہیں تصویر فاطمہ جنہوں نے مرثیے لکھے ہیں، ان کے ذکر کے بغیر مرثیے کا ذکر نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے سلام بہت سے لوگوں نے لکھے ہیں، اور نعت کے کیسے اچھے اچھے شاعر. ابھی اقبال عظیم صاحب، منور بدایونی کے اشعار پڑھے گئے، اقبال عظیم صاحب کے اشعار پڑھے گئے، اور بابا ذہین شاہ تاجی کے اشعار پڑھے گئے. کچھ لوگوں کا تذکرہ، بزرگوں کا تذکرہ تنظیم نے کیا. تو اس پہ ہم کو فخر ہونا چاہیے کراچی کا. اس میں اچھا کچھ نام ایسے ہیں جو ظاہر ہے کہ سب کا ذکر نہیں ہو سکتا. بعض لوگ ہماری طرح کے گناہ گار ہیں جنہوں نے بہت اچھے اچھے شعر نعت کے لکھے ہوئے ہیں. سراج الدین ظفر ایک رند مشرب آدمی تھے. میں ان کا شعر ہے کہ صبح جامع چھلکتا ہے کیمیا کی طرح، کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی بتا. صبح جامع چھلکتا ہے کیمیا کی طرح، کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح. بھائی عزیز نے بہت ہی اچھا شعر بابا صاحب کا پڑھا، خوش رہیں تیرے دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے. ان کا وحدت الوجودی مسلک کا شعر ہے کہ خاک سے لالو گل سنبل و ریحاں نکلے، خاک سے لالو گل سنبل و ریحاں نکلے، تم بھی پردے سے نکل آؤ کہ ارماں نکلے. تم بھی پردے سے نکل آؤ. اب یہ جو وحدت الوجودی فکر سے یہاں ہمارے سامنے شاہ حسین کا ترجمہ کرنے والے دوست ہمارے فروخ یار صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ وحدت الوجود کی یہ فکر اردو میں بھی کسی حد تک آئی ہے، اور وہ بھی سلسلہ تصوف کے حوالے سے. انہوں نے حضرت غلام مصطفیٰ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا تذکرہ کیا. ان کی اقبال پر بہت کتابیں پاکستان میں سب سے زیادہ اقبال پر ہی لکھا گیا. اچھا ظاہر ہے آپ اقبال کے امانت دار ہیں، آپ اقبال کے ورثہ ہیں، تو آپ کو تو حمد بھی لکھنی ہے، نعت بھی لکھنی ہے، قرآن بھی لکھنا ہے، حدیث بھی لکھنی ہے، سیرت بھی لکھنی ہے، مرثیہ بھی لکھنا ہے. اور جیسا مرثیہ آج دیکھیے تقی عابدی صاحب، آج یوم وفات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے حوالے سے مرثیے لکھے گئے، اور کیسے کیسے مرثیے لکھے گئے، کیسے کیسے سلام لکھے گئے. اور اس شہر میں جدید مرثیے کی بھی بنیاد رکھی. دیکھیے اس شہر میں فیض صاحب نے مرثیہ لکھا، اس میں کرار حسین صاحب نے مرثیہ لکھا، حسنین کا ایک ہمارے نوجوان تھے حسین آدمی، انہوں نے مرثیہ لکھا. نئی ایک نوجوان تھے جنہوں نے جسے آپ نظم آزاد کہتے ہیں، اردو میں نظم آزاد کا پہلا مرثیہ اسی شہر میں لکھا گیا. رئیس احمد ایک نوجوان ہمارے اس زمانے میں میں بھی نوجوان تھا، تو وہ تو ہمارے زمانے میں انہوں نے لکھا. تو بہت اچھا مرثیہ. اور اگر فرض کیجئے کہ
مرثیے کا جو عہد ذری ہیں وہ تو وہی ہے ضمیر اور خلیق اور انیس اور ضمیر والا، لیکن عہد ذری دوسرا جو دور ہے مرثیے کا وہ کراچی کا دور ہے. جو مرثیہ یہاں لکھا گیا اس کی کوئی نظیر نہ فارسی میں نظر آتی تھی نہ نظر آتی ہے، نہ عربی میں نظر آتی تھی نہ نظر آتی ہے. بالکل یہی صورت نعت کی صورت ہے. اچھے انفرادی طور پر اب ہم روز یعنی بالکل سمجھیے کتاب الہی کے بعد ہم قصیدہ درود شریف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تبرکن بھی پڑھتے ہیں، اور یعنی باعث برکت بھی ہے، اور ہمارے لیے تو دعا میں شامل رہتے ہیں اس کے اشعار بھی. لیکن وہ بحیثیت شعر کے بھی بہت بڑے مرثیے ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیے، اب مثلا اقبال کی جو نعت ہے وہ صرف نعت نہیں ہے، اس میں اتنے مفاہیم ہیں اور ادب کی بھی اتنی جہتیں ہیں. یعنی یہ تنظیم الفردوس استاد ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. اب جیسے روز ہم پڑھتے ہیں نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. ابھی دیکھیے گنبد آب گینا رنگ، یہ 3 گاف کے حرف ہیں. بظاہر یہ تجنیس ہے، یعنی ہے تجنیس صوتی. بعض اوقات تکرار حرف جو ہے وہ کراہیت پیدا کرتی ہے، مگر جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اس کو چھو کر معجزہ بنا دیتا ہے. جی جس سلیقے سے، جس قرینے سے گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب ہے نا، تو یہ بالکل اسی طریقے سے رشتہ آئین حق زنجیر پاست. اقبال کا مصرع ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ. ادھر سے بھی پاست اور ادھر سے بھی پاست، مگر دونوں پاست مختلف ہیں. یہ وہ کمال ہے جو آپ بڑے شاعر سے سیکھتے ہیں. اور ہمارے ان بزرگوں میں عبدالعزیز خالد بھی تھے اور اسی شہر میں رہتے تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے مرثیے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر جب کتابیں شائع ہونے لگی نعت کی تو اس میں ان کے مجموعوں کی تعداد شاید سب سے زیادہ ہو. میں کہہ نہیں سکتا ہوں عزیز بھائی بیٹھے ہوئے، لیکن کچھ ایسے ہی ہوگا. عبدالعزیز خالد صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور ہر طرح کی، اچھا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری مرثیے، یہ جو نعت کی پرانی روایت ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اس میں بعد میں استغاثہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور خاصان رسول وقت دعا ہے بھی شامل ہو گئی، اور شکوہ بھی شامل ہو گیا. یہ سب ہے، مگر اصل بات تو وہی ہے کہ جیسے اقبال نے اپنی خود اسرار خودی اور رموز بے خودی کے پہلے اشعار میں یہ بات لکھ دی تھی کہ میں نے جو بھی لکھا ہے وہ قرآن حکیم کی روشنی میں لکھا ہے. اور اتنا بڑا دعویٰ اقبال نے کیا جو اولین و آخرین میں شاید ہی کسی نے کیا ہو. انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے حضور قرآن حکیم کے علاوہ کوئی بات کی ہو تو روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسے پا کن مرا. مجھے محروم کر دیا جائے کہ میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قدم بوسی سے محروم رکھا جاؤں، اور محشر کے دن مجھے رسوائی ہو جائے. بہت آپ ہر جگہ لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، بہت ہم آسانی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. جی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اس کا جو آخری مصرع از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر، کہ حضور پورا نقشہ جو ہے، اب آپ گفتگو کرتے ہیں کہ ویژولائز کر دینا، ویژولائز کر کے عرصہ محشر میں جہاں پر فیصلے ہو رہے ہوں گے، جہاں میزان نصب ہوگا، جہاں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہوں گے،
اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں گناہگار ہوں اور معصیت سے گزرا ہوا ہوں تو پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے، لیکن اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ مجھے سزا ملنی ہے تو مجھ کو اس طرف سے لے جایا جائے جہاں حضور نہ کھڑے ہوں، ورنہ یہ کہ وہ انہیں یہ خیال آئے گا کہ یہ میرا امتی تھا اور اس نے یہ کیا ہے۔ تو یہ جو منزل ہے یہ معجزے کی منزل ہے، یہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ کرامت کی منزل ہے، یہ ہر کس و ناقص کے بس کا۔ مگر اقبال اپنی پوری قوت کے ساتھ شاعر تھے، اپنے پورے وجود کے ساتھ شاعر تھے، ان کے موضوعات دین سے جڑے ہوئے تھے۔ بے شک یہ ان کا اب آپ یہ کہیے کہ انہوں نے ایٹم بم کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو مطلب یہ کہ وہ سب انہوں نے جو کہا ہے اس کو دیکھ کر آپ فیصلہ کیجئے۔ بے شک اگر اقبال عظیم نے نعت لکھی ہے، اگر ماہر القادری نے نعت لکھی ہے، اگر منور بدایونی نے نعت لکھی ہے، تو ان کی جو نعت کا جو سرمایہ ہے اس کو بنیاد بنا کر ہمیں تقدیسی ادب کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ اور میں اس زبان کے ایک طالب علم کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے امتیاز کے لیے اور فخر کے لیے یہ اثاثہ بہت قیمتی ہے، اور ہم نے بہت کام کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہماری توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور ہمیں اس روشنی میں سفر کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ بڑی مہربانی کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور یقیناً دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ رکے، کیونکہ آپ جب بولتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ہم سب کو ہی مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ انتہائی ممنون ہوں آپ کی کہ آپ تشریف لائے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور میرے تمام معزز مہمان آپ سب کا بھی شکریہ اس خوبصورت سے سیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس کو بہت توجہ سے سنا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔